خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ گزشتہ مہینے سندھ حکومت نے اور سندھ کی اسمبلی نے پورے پاکستان کو محو حیرت کر دیا تھا جب اس نے سندھ اسمبلی سے ایک قانون پاس کرایا، معاف کیجیے گا قرارداد پاس کری، جس کے ذریعے سندھ میں رینجرز کے اختیارات کو مشروط کر دیا گیا تھا۔ آج ایک نئی تاریخ رقم کی سندھ اسمبلی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اکثریتی اراکین نے جب ایک بل پاس کیا گیا، ایک قانون پاس کیا گیا جس کے ذریعے سندھ حکومت نے اختیار حاصل کر لیا کہ سندھ کی عدالتوں میں جاری کسی بھی مقدمے کو وہ واپس لے سکتی ہے اور ایک کیس کو ختم کرنے کے لیے اس کو اختیار مل گیا ہے، وہ کسی بھی کیس کو ختم کر سکتی ہے۔ The Sindh Criminal Prosecution Service Constitution function. Those who are for the motion may say aye. The ayes have it. میں نے ہاؤس میں پٹ کیا ہے۔ The rules of the procedure and power act 2009. Now clause 3. Now clause 3 to 11. There is no amendment in the clause 3. Those who are for the motion may say aye. The ayes have it and the bill is passed into law. متوقع تھا سندھ اسمبلی میں یہ ریاکشن حزب اختلاف کی جانب سے جب اس نے آج یہ بل پاس کیا جس کے ذریعے قید ملزمان کو آزاد کرانے اور زیر سماعت مقدمات ختم کرنے کا کرمنل پروسیکیوشن سروس ترمیمی بل 2015 پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت سے منظور کرا لیا۔ اس بل کی منظوری کے بعد سندھ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کے خلاف زیر سماعت مقدمات ختم کرانے کے لیے اسے آزاد کرا سکے گی۔ کرمنل پروسیکیوشن سروس ترمیمی بل میں غیر معمولی اختیارات اور غیر معمولی سچویشن ہے۔ اب اس بل کے ذریعے صوبائی حکومت کسی بھی کیس کو ختم کر کے عدالتی منظوری سے ملزم کو رہا کرا سکتی ہے۔ انسداد دہشت گردی سمیت تمام عدالتوں میں مقدمات ختم کرا سکے گی۔ سندھ حکومت مقدمات ختم کرانے کی رپورٹ پروسیکیوٹر جنرل عدالت میں جمع کرائیں گے سندھ حکومت کی جانب سے، اور کسی بھی ادارے یا محکمے سے یہ ریکارڈ یا دستاویزات سندھ حکومت اب طلب کر سکے گی کسی بھی ادارے سے، کسی بھی محکمے سے۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت اس غیر معمولی قانون کے ذریعے کسی بھی ادارے کے تحقیقاتی افسر سے رپورٹ مانگنے کا اسے اختیار حاصل ہوگا۔ 7 سال تک قید کے مقدمات پر پروسیکیوٹر جنرل عدالت کی منظوری کے بعد اسے ختم کر سکیں گے۔ پروسیکیوٹر جنرل کسی بھی پروسیکیوٹر یا تحقیقاتی افسر کو عمومی گائیڈ لائنز بھی جاری کر سکیں گے۔ کسی بھی عدالت میں پروسیکیوٹر یا سرکاری وکیل کا تقرر پروسیکیوٹر جنرل ہی کرے گا۔ اس طرح سے پروسیکیوٹر جنرل جو حکومت سندھ کی ترجمانی کرے گا، صوبے کا سب سے با اختیار افسر ہوگا جب معاملات ہوں گے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلقات کے حوالے سے یا ان سے آنے والے مقدمات کے حوالے سے۔ ترمیمی بل آج صوبہ سندھ کی کابینہ کے سینئر وزیر نثار کھوڑو نے پیش کیا، جس دوران اپوزیشن جماعتوں نے متوقع طور پہ شدید ہنگامہ کیا۔ ایم کیو ایم کے اراکین نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور اسپیکر کے سامنے جمع ہو گئے اور بل کی کاپیز پھاڑ دی۔ اس موقع پر جناب خواجہ اظہار حسین اور پاکستان کی صوبے کی دوسرے بڑے صوبے کی حزب اختلاف کی دوسری جماعتوں نے اپنے اختلاف کا کھل کے اظہار کیا۔ ہم سمجھتے ہیں حکومت نے یہ بل بالکل اسی طرح پاس کیا جس طرح انہوں نے قرارداد پاس کی تھی جو رینجرز کے اختیارات کے لیے تھی، اور اس بل میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے عدالتوں سے کیس واپس کرنے کے جو پاور جو اختیارات لیے ہیں وہ عدالتوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ایک مذاق کیا ہے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے کرپشنز کو چھپانے کے لیے، اپنی صوبے بھر میں جو بد انتظامی ہے اس کو چھپانے کے لیے آج قانونی حیثیت انہوں نے اپنی بد انتظامی کو دینے کی کوشش کی ہے۔ جو بل انہوں نے آج یہ پاس کیا ہے، جو اکثریت کی بنیاد کے اوپر، جو طاقت کی بنیاد کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف تمام ان اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ احتجاج بھی کریں گے، ہر فورم پہ کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی چوروں، ڈکیتوں، لٹیروں کو بچاتے ہیں۔ قانونی ماہرین آج اس بل کے پاس ہونے پر ششدر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک آئینی این آر او ہے جس کے تحت من پسند افراد کو عدالتی شکنجے سے بچایا جائے گا۔
تجزیہ کار کہتے ہیں، ماہرین کا یہ کہنا ہے، باخبر حلقے کہتے ہیں کہ بظاہر اس بل کا مقصد ڈاکٹر عاصم کیس کے خلاف کرپشن اور دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں اس پہ جو سندھ حکومت کی پوزیشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے، اس بل کے ذریعے ان مقدمات پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے گی، اور یہی بل ہے جس کے ذریعے وفاقی حکومت کو حکومت سندھ نے ایک کھرا پیغام دیا ہے۔ وفاقی حکومت سے اور رینجر سے سندھ حکومت کے تحفظات عام ہیں، اور سندھ حکومت کو حالیہ دنوں میں شدید تکلیف رہی ہے، اس کی شکایت رہی ہے کہ وزیر اعظم کے وعدے کے باوجود وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان سندھ میں نہیں آئے، اور سندھ میں رینجرز کے حوالے سے حکومت سندھ اور حکومت سندھ کی جو رائے ہے اس معاملے میں کہ رینجرز پہ کچھ پابندیاں ہونی چاہیے، وفاقی حکومت اب حکومت سندھ سے اس سلسلے میں نہ کوئی مذاکرات کر رہی ہے، بلکہ اس نے یہ اختیارات براہ راست رینجرز کو تفویض کر دیے گئے ہیں۔ تناؤ کی اس فضا میں حکومت سندھ نے جو بھی اس کے پاس اختیار اویلیبل ہے، رینجرز کی ان درخواست کو قبول نہیں کیا ہے جس کے ذریعے حالیہ مہینوں میں گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کے لیے JIT تشکیل دینی ہے۔ یہ اختیار حکومت سندھ کی وزارت داخلہ کا ہوتا ہے۔ رینجرز کی جانب سے درخواست کئی ہفتوں سے حکومت سندھ میں وزارت داخلہ کے پاس موجود ہے، لیکن حکومت سندھ نے رینجرز کی درخواست کو قبول نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے صوبے میں JITs تشکیل نہیں دی جا رہی ہیں۔ آج کا یہ بل، یہ قانون یقینی طور پر ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ اور سابق جج سندھ ہائی کورٹ جناب رشید رضوی نے۔ جی رضوی صاحب، غیر معمولی واقعہ ہے اور اس طرح کا بل اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا، آپ کے نزدیک ہے اس کی اہمیت، یہ ہے کوئی غیر معمولی قدم؟ دیکھیں، پہلے سے ضابطہ فوجداری جسے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں، اس میں ایک شق ہے سیکشن 494، جس میں پہلے ہی یہ پروسیکیوٹر کو اختیارات ہے کہ وہ وڈرا ہو سکتا ہے فرام پروسیکیوشن، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل ہچ تھی کہ ود دی پرمیشن آف دی کورٹ، کہ عدالت کے پرمیشن کے بغیر وہ وڈرا نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں عدالت کی یہ ثوابدید تھی کہ وہ پرمیشن دے نہ دے۔ یہ قانون جو آیا ہے اس میں انہوں نے گورنمنٹ کو پہلی مرتبہ یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ صرف ریزننگ دے کے اس کو اطلاع کر دے گی عدالت کو، ٹرائل کورٹ کو، کہ جی یہ کیس سے ہم وڈرا ہو رہے ہیں اور کورٹ کو آرڈر پاس کرنا ہے۔ تو اس کی جو اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں قانونی اہمیت تو اس کی یہ چیلنج ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ ان کا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2012 تھا اس کی طرح اس کا بھی انجام ہوگا، اور یہ اسٹرک ڈاؤن ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ وائلیٹو ہے اس کے جسے کہتے ہیں نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے، کہ آپ نے عدلیہ کا رول جو ہے بالکل مائنس کر دیا ہے اس میں، کہ وہ بالکل کٹ پتلی ہے، ایک ربر اسٹیمپ ہے کہ جو گورنمنٹ لکھے گی وہ اس کو اسٹیمپنگ کر دے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا منی NRO ہے، اور یہ بہت خطرناک رجحان ہوگا کہ اگر آپ گورنمنٹ کو ایک جو ہے بلینک چیک دے دیں کہ وہ جس کو چاہے کیس وڈرا کر لے بس اپنی جو ان کی ثوابدید ہے اس پر، تو یہ چیز بڑا دور رس اس کے نتائج رضوی صاحب، اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ اختیار وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اور دہشت گردی کے مقدمات میں بھی حکومت سندھ استعمال کر سکتی ہے، یہ صحیح ہے نا اس کی تشریح؟ انہوں نے ڈیفینیشن بھی امینڈ کی ہے، جو سیکشن 8 میں مختلف عدالتوں پہ پبلک پروسیکیوٹر کا جو پروسیکیوٹر جنرل کے اختیارات ہے اور ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر جنرل کے اختیارات ہے، اس کی بھی ڈیفینیشن انہوں نے وسیع کی ہے، ایکسٹینڈ کی ہے اس اسکوپ کو، اور اس میں اسپیشل کورٹ، ٹریبونلز اینڈ آل ادر کورٹ، سب آرڈینیٹ کورٹ، آل ادر کورٹس میں ڈالا ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں اسپیشل کورٹس میں اینٹی کرپشن کورٹ بھی آ سکتی ہیں، صوبائی اینٹی کرپشن کورٹس بھی آ سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی آئے گی نہیں آئے گی یہ بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اسپیشل کورٹس، ٹریبونل، سب آرڈینیٹ کورٹ اینڈ آل ادر کورٹس، اس کے زمرے میں تو میں سمجھتا ہوں آئے گی جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بھی آ جائے گی۔
اور جو یہ بھی ہوتی ہیں کیا کہلاتی ہے رضوی صاحب Anti-Narcotics Court. اب سے تھوڑی دیر قبل آپ نے اس کو این آر او کہا تھا، یہ ایک منی این آر او ہے، یہ منی این آر او کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ این آر او میں بھی آپ نے دیکھے نا بغیر کسی وجہ کے ہر لوگوں کو جو ہے وہ رہا کی اور ایک بلینکٹ کوریج دیا تھا کہ وہ کر دیں، معاف کر دیں. یہ بھی اس کا بھی اطلاق اسی طریقے سے ہوگا جہاں پہ انصاف کے تقاضے دیکھیں نا. ایکویٹل میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جس سزا دیتے وقت آپ کو انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے ہیں، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ایکویٹ کرتے وقت، کسی کو رہا کرتے وقت بھی آپ کو تمام قانون کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، تمام انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اس میں تو وہ تقاضے نہیں ہیں، اسی لیے میں اسے منی این آر او کہہ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائر رشید رضوی. گویا کہ اب سندھ حکومت نے یہ اختیار حاصل کر لیا ہے اور اب سندھ میں کوئی بھی جرم سرزد کرے، چاہے وہ قتل کرے، چاہے وہ دہشت گردی کرے، چاہے وہ کرپشن کرے، اس کے بعد اگر وہ پکڑا جائے اور کوئی مقدمہ اس کا عدالت میں جائے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کا وکیل تگڑا نہ ہو. وہ عدالت میں اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کیس کو ثابت کرے کہ یہ کیس جھوٹا ہے، اس کے خلاف ہے. اس کو چاہیے یہ کہ وہ صرف حکومت سندھ کو منا لے، اور حکومت سندھ کو منانے کے طریقے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. حکومت سندھ کو منا لے. حکومت سندھ کو اگر وہ اس بات پہ قائل کر لے کہ اس کا کیس جھوٹا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ وہ بتائے، اور حکومت سندھ جب چاہے گی کسی بھی مقدمے کو آج کے اس قانون کے تحت ختم کر سکے گی. یہ اختیار اس نے حاصل کر لیا ہے. عدالت جائے کہیں اور، لیکن یہ معاملہ کہ اس کس کو ملزم سزا ہوگی، اس عدالت سے پہلے یہ فیصلہ خود حکومت سندھ کر سکتی ہے. کس کا مقدمہ چلنا ہے، کس کا مقدمہ ختم ہو جانا ہے، چاہے کوئی بھی جرم ہو، یہ فیصلہ حکومت سندھ کرے گی. اور اس کے لیے آج حکومت سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت نے یہ بل منظور کر لیا ہے. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے حوالے سے آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے تمام جماعتوں کو آج بلایا، انہیں تفصیل سے بریف کیا، ان کی شکایات سنی، ان کا مداوع کیا، اور ایک اہم دن ہے اس حوالے سے. آج اس کا ذکر کرتے ہیں کمر سے بریک کے بعد. پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی اور منصوبہ نہیں ہے. پاکستان کے ایکسپرٹس ہوں یا دنیا بھر کے ایکسپرٹس، وہ سمجھتے ہیں کہ 46 ارب ڈالر کا یہ منصوبہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کی اقتصادیات کے لیے بھی اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بھی. بھرپور منصوبہ ہے یہ، اور اس کے لیے چین کا نجی شعبہ اور حکومت چین بھرپور طریقے سے پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، اور اس میں ابتدا بھی پہلے سے ہو چکی ہے. مگر حالیہ دنوں میں دیکھا کہ سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں نے اس کے مختلف پہلوؤں پر اعتراضات کیے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کو اس سلسلے میں وہ ترجیح حاصل نہیں ہو رہی جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. کچھ اور بھی اعتراضات تھے جو دوسری سیاسی جماعتوں نے کیے. اس حوالے سے ایک صورتحال ایک غیر یقینی کا شکار نظر آئی پچھلے چند دنوں میں. اس دوران حکومت چین کی بھی خواہش سامنے آئی کہ پاکستان میں سیاسی سطح پر اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور اس سلسلے میں مفاہمت بہت زیادہ ضروری ہے. جس کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک اجلاس طلب کریں اور آل پارٹیز کانفرنس میں ان کے اعتراضات سنیں اور ان کے اعتراضات کا جواب دیں. اس سلسلے میں آج ایک بہت اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جس کی صدارت وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کی اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں حصہ لیا. ایک کنسنسس بنا، مفاہمت کی ایک فضا دیکھنے میں آئی، جس سے اعتراضات کی اور جو تنقید کی ایک فضا تھی پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے، لگتا یہ ہے کہ اب اس میں کمی آئے گی، اور یہ قومی مفاہمت اور یہ سیاسی مفاہمت جو ہے یقینی طور پر یہ ایک اچھی اور پازیٹیو پیش رفت ہے جو دیکھنے میں آئی. اقتصادی راہداری منصوبے پر آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد ایک 6 نکاتی اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ مغربی روٹ پر تمام اقتصادی زونز کی تعمیر کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا. مغربی روٹ 15 جولائی 2018 تک تعمیر کر لیا جائے گا، اور اس کے موجودہ 40 ارب روپے کے فنڈز کو بڑھایا بھی جا سکے گا. مغربی روٹ
4 رویا ہوگا، تاہم اسے 6 رویا کرنے کی بھی گنجائش رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم کی صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جائے گی اور 4 وفاقی وزراء اور تمام وزرائے اعلیٰ اس کے رکن بھی ہوں گے۔ وزارت منصوبہ بندی صوبوں سے رابطہ کاری کے لیے خصوصی سیل بنائے گی۔ اس تمام سیاسی پارٹیز نے جنہوں نے کہ اس اجلاس میں شرکت کی ہے، انہوں نے نہ صرف منصوبے کی بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا اور تعاون کا بھی یقین دلایا حکومت کو اس سلسلے میں، اور اس طرح سے ایک مفاہمت کی فضا بھی قائم ہوئی۔ یہ دوسری بار ہے وزیر اعظم نے اس معاملے پر، یعنی پاک چین اقتصادی رازداری کے معاملے پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی۔ اس سے پہلے 13 مئی اور 28 مئی کو بھی گزشتہ سال انہوں نے اسی منصوبے پر آل پارٹیز سے مشاورت بھی کی تھی۔ آج کے اس اجلاس کے بعد جو فضا بنی اس میں سب سے امپورٹنٹ رسپانس اور رد عمل تھا خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کا، کیونکہ سب سے زیادہ جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا وہ خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں نے کیا تھا، جنہوں نے آج وزیر اعظم کے ساتھ اس نشست کے بعد ان خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سیاسی قائدین نے اپنے اس رد عمل کا اظہار کیا۔ جو اس صوبے کے لیے ضروریات ہیں، جہاں پر انڈسٹری بن سکتی ہے، اس کو فیزیبل بنانے کے لیے انڈسٹریلسٹ وہاں پر آتا ہے جہاں پر سب کچھ موجود ہو۔ اگر ہمارے صوبے میں یہ بنیادی چیزیں نہیں ہوں گی تو کوئی انڈسٹری وہاں نہیں بنے گی۔ ہم نے اسے یہ کمٹمنٹ لی ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے پورے کریں گے تو تب جا کر بات بنے گی۔ کیا ویسٹرن روٹ پر کام کرنے کا جو وعدہ آپ نے کیا تھا مئی میں گزشتہ سال، کیا وہ بحال ہو گیا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اس پہ کام ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب نے کیا بالکل یہی سمجھ لیں بالکل اس پہ کام ہوگا؟ مرکز کے حصے میں جو فنڈ باقی رہ جاتا ہے اس کے تقسیم کے لیے بھی کوئی ایسا انصاف پر مبنی فارمولہ بنایا جائے کہ وزیر اعظم صاحب سارا فنڈ ایک علاقے میں خرچ نہ کرے، اس میں بھی غریب علاقوں کو پیسہ ملے تاکہ پاکستان ترقی کرے۔ ریلوے لائن کا ہونا، اس کے ساتھ بجلی کے ٹرانسمیشن لائن کا ہونا، اس کے بعد LNG گیس کا اس کے ساتھ وابستہ ہونا، صنعتی علاقوں کا وہاں پر تعین کرنا، تجارتی مراکز کا وہاں تعین کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر اتفاق ہے کہ یہ سب کچھ اس کوریڈور کے ساتھ وابستہ ہوگا، اس مغربی روٹ کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ ایک اطمینان کی فضا ہے جو کہ آج اجلاس کے بعد دیکھنے میں آئی۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک اور اچھا دن۔ نیوزی لینڈ کی ٹور کا آغاز ہوا اور پہلا میچ T20، اس میں نیوزی لینڈ کو آج پاکستان نے شاندار شکست بھی دی اور محمد عامر بالآخر آج انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آ گئے۔ اس اہم دن کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل۔ Welcome to Eden Park. And that's high. Another This is 50. Hafiz has played a good innings. full straight down the ground. 6 more. Cadbury! Sliding in again. Oh, middle of the pitch should be out. This was. Oh, ball in. Played on. Yeah. Oh, just like that. Oh, drag it on, Elliott. Over, is it? No, it's not. What a catch, Afridi. Brilliant. Brilliant. Oh, you talk about it. There it was. Straight to the man, though. Anywhere near a metre either side. Don't they? There it is. There's one. He's out, though. He's hit it straight to the Pakistan. Take victory in the first 2020 match. زبردست شروعات ہے۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں پہلا T20 میچ آج جیت کر 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کی اور نیوزی لینڈ جسے ملکہ حاصل ہے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلنے کا اور اس قسم کی کرکٹ جیتنے کا، وہاں پر اس کو شکست دی۔ آج کی خاص بات فاسٹ بولر محمد عامر کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی تھی، جو 5 سال کی پابندی ختم ہونے کے بعد اپنا پہلا میچ کھیلے اور آج انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی وکٹوں کی سینچری بھی مکمل کر لی۔ عامر نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، 4 اوورز میں 31 رن دے کر 1 وکٹ بھی لی اور مگر ان کی گیندوں پہ آج 2 کیچز ڈراپ ہوئے، اس طرح سے وہ ان کو بدقسمتی ملی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی تھی، 171 رن بنائے، حفیظ نے 61 رن بنائے، شاہد آفریدی نے صرف 8 گیندوں پر 23 رن بنائے اور ایک بار پھر پرانے والے شاہد آفریدی اپنی فارم میں نظر آئے۔ وہاب ریاض نے 3، عمر گل اور شاہد آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی اور اس طرح سے آفریدی پاکستان کی جانب سے یہ میچ جیتنے والے کپتان اور مین آف دی میچ بھی بنے۔
मैच जीतने के बाद पाकिस्तान T20 की रैंकिंग में अब 5वें नंबर पर आ गया है। अगर सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान ने जीत लिए तो वो T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा। T20 में शानदार कामयाबी, क्या वनडे में भी इस किस्म की कामयाबी मिलेगी? और आज के मैच पे तबसरा, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट के कैप्टन, जो कि अब न्यूजीलैंड जाने के लिए तैयार हैं, मोहम्मद अजहर ने। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजहर साहब। ये बताइएगा आपके नजदीक आज के मैच की सिग्निफिकेंस क्या है? होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड को आज T20 में हमने हराया है, किस वजह से हम हरा पाए? आई थिंक पूरी एक जबरदस्त टीम एफर्ट रही है और परफॉर्मेंस आई थिंक बैटिंग बॉलिंग स्पेशली दी है और आई थिंक ये न्यूजीलैंड के घर में इस तरीके से रहना आई थिंक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, स्पेशली पहले मैच में इतनी अच्छी फॉर्म में टीम नजर आई है। अजहर अली साहब, ये बताइएगा कि ये इस फॉर्म को देखते हुए, इस अंदाज को देखते हुए आप जब लीड करेंगे वनडे में, तो आपको क्या लगता है कि ये स्पिरिट और ये माहौल है इस काबिल के इसी किस्म की इब्तिदा वनडे क्रिकेट में भी हो जब आप लीड करेंगे? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। एक अच्छा स्टार्ट जो है वो T20 टीम ने फ्राहम किया है और उम्मीद करते हैं कि सीरीज भी जीतेंगे, जिसका हमें वनडे में भी ऑब्वियसली एक मोरल बूस्टर होगा हमारे लिए भी। और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की कंडीशन में हमने पास में भी अच्छा किया है, लेकिन ऑब्वियसली कई लड़के फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में खेलेंगे और ऑब्वियसली उन्होंने अभी जैसे आज इमाद वसीम फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, बड़ा अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, बड़ा जबरदस्त तरीके से आई थिंक 4 ओवर कराए जिसमें न्यूजीलैंड टीम को काफी अंडर प्रेशर किया। तो बड़े अच्छे साइन है कि हमारे यंगस्टर्स सीनियर्स के साथ मिलके जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और मेरे ख्याल वनडे में भी हमें इस चीज का पूरा एडवांटेज हासिल होगा। तो ये बताइएगा कि ये T20 में एक तरह का कम बैक है, क्योंकि इंग्लैंड में हम 3-0 T20 हारे थे, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। आपको क्या लगता है कि हम इस रफ्तार से आगे बढ़े तो T20 के वर्ल्ड कप में हम किसी टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं? उसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, बड़ी एक क्रूशियल टाइम पे सीरीज है। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप से पहले बड़ा इम्पोर्टेंट है टीम को जीत की राह पे चलना और आई थिंक ये अच्छा साइन है कि टीम जीतना शुरू हुई है और ये सीरीज अगर हम जीतते हैं तो वर्ल्ड कप के लिए हमें एक बहुत ज्यादा एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो ये कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान को भी काफी सूट करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अजहर अली, पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट कैप्टन हमारे साथ थे। आज पाकिस्तान की जबरदस्त इब्तिदा हुई है न्यूजीलैंड के टूर की। लेते हैं कमर से ब्रेक, इस दौरान न्यूज हेडलाइन देखेंगे, उसके बाद हमारी आज की बहुत अहम खबरें।